وہاں سے ٹھیک کرا. یہ کہتے ہیں میں اس کو منہ میں رکھ لوں اور اس پر فوم نہیں ہے, یہ کرنٹ لگے ہونٹ میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ سادے بندے ہیں, مجھے پتہ ہے کون سا سپیکر قریب رکھنا ہے کون سا نہیں کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز دوستو, آج 20 فروری 2024 بروز منگل ہے, اور میں یہاں باب الاسلام صوبہ سندھ میں مولانا جمالی صاحب کی دعوت پرخلوص پر ان کے مدرسے میں تقریب ختم البخاری میں موجود ہوں. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے وہاں سے ٹھیک کرا. یہ کہتے ہیں میں اس کو منہ میں رکھ لوں اور اس پر فوم نہیں ہے, یہ کرنٹ لگے ہونٹ میں, پھر آپ کیا کریں گے؟ سادے بندے ہیں, مجھے پتہ ہے کون سا سپیکر قریب رکھنا ہے کون سا نہیں کرنا, میرے روز کا کام ہے. ان کو کہو ٹھیک کریں. وہ کہتے ہیں اس کو قریب کرو, منہ میں ڈال لے بندہ, اور کیا کرے؟ سادے آدمی ہیں. دور رکھ کر میں بات کرتا ہوں, یا تو اس پر فوم ہوتی پھر میں اس کو قریب کرتا ہوں. ایسے لوہے کو کون قریب کرتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مولوی یا زندگی میں پہلی بار اسپیکر دیکھا ہے. میں تو آپ لوگوں پہ حیران ہوں. وہ تو ہے ساؤنڈ والا, اس کا کام ہے, ٹھیک اس نے کرنا ہے, آپ نے تو نہیں کرنا. میں ایک دن میں 4 اسپیکر استعمال کرتا ہوں, مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس اسپیکر کو قریب رکھنا ہے کہ اس کو دور کرنا ہے. آپ میرا اشارہ ہاتھ سے سمجھ جاتے, ہر بات سمجھانی پڑتی ہے آپ کو. بھائی اگر ادھر سے آپ کو تیز ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ اٹھا لیں. میں ایسے ہی الحمدللہ گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے گلا بھی دیا اور آواز بھی دیا الحمدللہ. معزز ساتھیو, تقریب ختم البخاری حدیث پاک کی اہم کتاب صحیح بخاری ہے. جن خوش نصیبوں نے اس کتاب کا درس لیا ہے, آج وہ خوش نصیب ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے تو ان پڑھنے والوں کو اللہ پاک مبارک فرمائے, اللہ ان کے اساتذہ کو مبارک فرمائے, اور رب کریم ان کے پڑھوانے والے والدین اور معاونین کو مبارک فرمائے. میرے دوستو, حدیث پاک کی محفل میں آپ اور ہم موجود ہیں, تو میں عظمت حدیث کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بھی آسمان سے نازل فرمایا, اور رب کریم نے حدیث پاک بھی آسمان سے نازل فرمائی. سورۃ نساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ محبوب مصطفیٰ, ہم نے آپ پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا, حدیث پاک بھی نازل فرمائی, اور ان علوم کو اتار کے آپ کو ہم نے ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے. اللہ کے نبی کی حدیث کے لیے قرآن کریم سورۃ والضحیٰ کی آخری آیت میں یوں ارشاد فرماتا ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کہ اے نبی, ہم نے آپ پر جو انعام کیا ہے
آپ اس کو حدیث پاک کی شکل میں بیان کیجئے، بلکہ سورۃ انعام میں رب کریم یوں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن پاک آپ کی طرف نازل ہوا اور اس قرآن کریم کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ سندھ کے غیوروں، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پاک بڑی اہمیت کی چیز ہے، حدیث پاک کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے۔ میں حدیث پاک کے عنوان سے ایک جملہ عرض کرتے ہوئے یوں کہنے لگا ہوں کہ جس وقت بندہ ایمان لاتا ہے یا جس وقت بندہ دلیل پیش کرتا ہے، اس میں فرق ہے۔ جب ہم کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں تو پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا ہے۔ میری بات کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک راستہ دینا کہ دلیل پیش کرنے میں پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے، دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان کا ہے۔ لیکن جب ہم ایمان لاتے ہیں پھر قرآن کا نمبر بعد میں ہے، حدیث پاک کا نمبر پہلے ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ ہم نے تو ہر جگہ سنا تھا کہ نمبر پہلا قرآن کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں حدیث پاک کا پہلا نمبر ہے۔ میں نے کہا دلیل دینے میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، لیکن ایمان لانے میں قرآن بعد میں ہے، حضور کا فرمان پہلے ہے۔ سندھ کے غیوروں، آپ کہیں گے کیسے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، بولیے قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جو کہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جب قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے اتاری ہے، تو یہ بات ہمیں کس نے بتائی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہمارے نبی نے بتائی۔ کس نے بتائی؟ ہمارے نبی نے۔ اب توجہ رکھنا، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے۔ حضور کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں۔ حضور نے بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا یا نہ مانا؟ تو پھر اللہ کی کتاب کو مانا تو پہلے ایمان حدیث پر ہوا، پھر ایمان قرآن پر ہوا۔ حدیث پاک کا اتنا مقام ہے، حدیث کا اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالی حضور پاک کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ محبوب مصطفیٰ جو آپ نے حکم کرنا ہے اس کو ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، جس سے آپ نے روکنا ہے اس سے رکنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 رب کریم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ نبی دے دے اسے لے لو، جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا حضور پاک علیہ السلام کو رب العزت نے یہ اتھارٹی دی ہے، پیغمبر اللہ کے حکم سے جو ارشاد فرمائیں گے وہ بھی شریعت کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی طرح۔ جس چیز سے منع فرمائیں گے وہ بھی اللہ کی منع، وہ بھی حضور پاک کی منع، شریعت کی منع ہے اللہ کی منع کی طرح۔ پیغمبر کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ سورۃ نساء آیت نمبر 160 میں رب کریم یوں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مؤمنین کے لوگو، آپ نے اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے، رسول اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث پاک کی اتنی اہمیت ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ نبی کی اطاعت کرنے والے پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے وہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ اللہ اتنا بیان فرماتے ہیں، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، نبی زبان نہیں ہلاتے، نبی بولتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بولتے۔